ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں. ہم نے انٹرنیشنل لائرز کو بھی کنسلٹ کیا ہے کہ کیا جینوسائیڈ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم ICJ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اصولی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر ICJ پہ ہم جا سکتے ہیں تو ہم نے جانا ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال ہے اور اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر ایک رد عمل آ رہا ہے اور حکومت ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے. اسی حوالے سے گزشتہ روز جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے لیگل آپشنز بھی کنسیڈر کر رہا ہے، جن میں سے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اس ایشو کو لے کے جایا جائے اور وہاں جینوسائیڈ کے حوالے سے، یعنی کہ نسل کشی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نیچے ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے اس ایشو کو کورٹ میں لے کے جایا جائے اور وہاں انصاف کی توقع کی جائے. اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بتایا اور کچھ رپورٹس بھی آئیں کہ جو انٹرنیشنل لائرز ہیں یا جو ایسے لائرز ہیں جو انٹرنیشنل لاء کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ان سے حکومت اس وقت ایڈوائس بھی لے رہی ہے. مگر یہ بات ابھی اتنی کلیئر کٹ نہیں ہے کہ کیا حکومت نے یہ فیصلہ ان پرنسپل کر لیا ہے یا ابھی وہ اس کو ایز این آپشن کنسیڈر کر رہے ہیں. کچھ جو رپورٹس آئی ہیں اخباروں کے اندر، ان میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ ایک آپشن کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح کورٹ کو اپروچ کیا جائے گا، یا اس سے پہلے UN کی جنرل اسمبلی کی کسی اسپیشلائزڈ باڈی کے پاس جانا چاہیے، اور اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو جورسڈکشن بھی بنتی ہے کہ نہیں بھارت کی اس حوالے سے. تو ایک جو ڈیبیٹ ہے اس وقت وہ چلی ہوئی ہے اور اس کے جو بھی لیگل ایسپیکٹس ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راشد اسلم صاحب جو ایک بیرسٹر ہیں اور لندن کے اندر بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ جی راشد صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گفتگو اس وقت یا ڈیبیٹ پاکستان میں ہو رہی ہے کہ اس ایشو کو ہم کورٹ کے اندر لے کے جائیں، تو سب سے پہلے تو جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جورسڈکشن کا مسئلہ انٹرنیشنل کورٹ میں کیا ہے اور وہ پاکستان کے حق میں کام کرے گا یا اگینسٹ؟ کیا بھارت وہ جورسڈکشن جو ہے اس ایشو پہ کورٹ کی مانے گا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ جو سوال اٹھے گا جورسڈکشن کا، اس کے حوالے سے جو ان کا ICJ کا اپنا جو اسٹیچیوٹ ہے آف دی کورٹ، اس کا سیکشن 62 اور 63 اس بارے میں کلیئر ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی کی بیسس پہ بینگ اے تھرڈ پارٹی ہم بالکل کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں، ICJ کو انوالو کرنے کا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں UN سیکورٹی کونسل کے پاس جانا پڑے گا، ان سے ریکمنڈیشن لینا پڑے گی. اب اس کی جو بیسز ہیں ہمارے پاس، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیں یا نہیں. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم جینوسائیڈ کی بیس پہ جائیں گے، تو جینوسائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہائر ہوتا ہے. ابھی جیسے جو روانڈا کا کیس تھا، اس میں جس طرح وہاں سے فیملیز آئی، فیملیز نے کورٹ میں آ کے اسٹیٹمنٹ دی، اپنی سبمٹ کی، اور وہاں سے اور بھی کچھ لوگ آئے. اس حوالے سے کشمیری فیملیز کو انوالو کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن میرا یہ مشورہ ہوگا کہ جینوسائیڈ کی بجائے اگر ہم ایتھنک کلینزنگ کی بیس پہ وہاں پہ جائیں گے، کیونکہ جو ری آرگنائزیشن بل ہے اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا، تو وہاں پہ بس پورا انفراسٹرکچر چینج کر دیں گے. تو جی راشد صاحب، اس حوالے سے جو پوائنٹ ہے، جی راشد صاحب، اس حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ پہلے UN کی سیکیورٹی کاؤنسل سے رجوع کرنا پڑے گا، تو وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل سے کیا ایک ریکمنڈیشن ملتی ہے جس کے بعد تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کورٹ کو اپروچ کر سکتی ہے؟ جی بالکل. اس میں آپ پہلے UN سیکیورٹی کونسل کے پاس جاتے ہیں اور آپ اپنا پورا کیس جمع کرواتے ہیں، پھر وہ ریکمنڈیشن ان کی کے ساتھ آپ ICJ میں جا سکتے ہیں. نارملی ہمارے پاس بہت سارے پریسیڈنٹس ایسے موجود ہیں، پہلے بھی کچھ ملکوں نے اس طرح بینگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو رجوع کیا، جس کو انٹرٹین کیا گیا. اس میں بلکہ ایک بڑا فیمس کیس ہے جس میں فرانس ورسز اٹلی تھا، جس میں یونائٹڈ کنگڈم نے بینگ تھرڈ پارٹی، ایک جزیرے کا مسئلہ تھا، تو اس میں یونائٹڈ کنگڈم نے بینگ تھرڈ پارٹی رجوع کیا تھا، ریکمینڈ کیا، جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ جی آپ بالکل جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا جس میں تنیزیا
वर्सेस लीबिया का प्रॉब्लम था, तो उसमें बीइंग थर्ड पार्टी माल्टा ने रजू किया था। ये केस लॉ है जो बड़ा फेमस है। तो इस तरह के प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। पर सर वो रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल से किस तरह मिलती है, इन द सेंस कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल से एक यूनानिमस रिकमेंडेशन मिलती है, या कोई भी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक जो है वो उसको जैसे वीटो कर सकता है? रिकमेंडेशन का मरहला जो है वो कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? देखिए जी, उसमें अक्सरियत की बेस पे रिकमेंडेशन होती है। जैसे हम इसमें अगर आप जाते हैं तो मुझे जिस तरह उम्मीद है कि रशिया हमारी मुखालफत कर सकता है या एक आध और कंट्री कर सकता है, लेकिन चाइना हमारे साथ खड़ा है। तो इस हवाले से जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें हमें रिकमेंडेशन मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखें जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इन क्वेश्चन रखा है। जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जी उनका जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि जो ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत कश्मीर की 107 सीटों पे इलेक्शंस होंगे, लेकिन 24 सीटों पे इलेक्शंस नहीं होंगे, कि वो ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है। मीन्स उन्होंने पाकिस्तान को पार्टी बना लिया है, मीन्स उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अटैक किया है। तो इस बेस पे आप इसको बेस बना के जा सकते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसकी बात भी हम कर सकते हैं। तीसरा, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जब खत्म हो गया है तो इसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन उसकी मेंबरशिप नहीं है यूएन में। लेकिन हमारे ऑब्वियसली इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको सपोर्ट करते रहे। जेनोसाइड का मसला है या एथनिक क्लींजिंग का मसला है, तो इन सारों को लेके पाकिस्तान बीइंग थर्ड पार्टी आईसीजे में जा सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा स्ट्रॉन्ग केस है, हमें जाना चाहिए। सर, तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का अगर केस बनता है तो उसको हमें बेस करना चाहिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कश्मीर के मकबूजा वैली के हवाले से जो भारत ने हटाई हैं, पहले उसके ऊपर करें और फिर उसको बेस बना के आर्ग्यूमेंट ये करें कि एथनिक क्लेंजिंग हो सकती है आइंदा के लिए। अब इस वक्त जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ हो रही हैं, हमें उनके ऊपर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत ये है कि जो उन्होंने प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल ख़त्म किए हैं उसके बाद वहाँ क्या हो सकता है। देखिए, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं तो आप उसको फिर प्रूव करते हो। जेनोसाइड भी तो ह्यूमन राइट वायलेशंस की ही एक शक्ल है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टैट्यूट देखें आईसीजे का, उसका सेक्शन 93 सब सेक्शन 2 इस बारे में बहुत वाज़ेह है कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो वहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर सकती है। बाकी जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कश्मीर के साथ, जिस तरह इंडिया हमें पार्टी बनाता रहा है कि हमारे पास जो कश्मीर है ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, तो उस हवाले से हम बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े हैं। और जिस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ पे हो रही हैं, अगर फैमिलीज को उधर से इन्वॉल्व किया जाता है, लोग लिए जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी वीडियोस होती हैं, तो ये क्रेडिबल एविडेंस है जिसको हम लेके आगे कोर्ट में अपना केस प्रोसीड कर सकते हैं। अब पाकिस्तान, लेकिन ये है कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुकम्मल तौर पर तैयार हो के पेपर वर्क को, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में भी एक केस किया था जिसमें एयरक्राफ्ट का मामला था, लेकिन वो केस वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, जिसकी वजह से ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज आईसीजे ने नहीं की थी। तो मैं ये समझता हूँ कश्मीर का जो मामला है वो बहुत डिफरेंट है। उस पर वो उम्मीद है कि वो अपनी एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन जो है उसको एक्सरसाइज करेंगे। और ये आर्टिकल जो 36 है उसके मुताबिक जो उनका सब सेक्शन 2 है उसके मुताबिक हमें ट्रीट किया जा सकता है आईसीजे में। तो पाकिस्तान, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि लॉयर्स उनके लूप में हैं, उनकी बातचीत हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एक अच्छा केस कामयाब तरीके से वहाँ पे प्लीड करने में कामयाब हो जाएगी। और यूएन में जब हम जाएंगे रिकमेंडेशंस के लिए तो हमारी अपनी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, चाइना हमारे साथ है। हम अगर तो सर, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोसेस है, आपने कहा कि हमें इस पे जल्दी नहीं करनी चाहिए और अब अपना होमवर्क पहले करना चाहिए मुकम्मल, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अंदाज़न ये प्रोसेस कितना वक्त लेगा और उसके बाद जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ अंदाज़न कितना वक्त लग सकता है? ये सबसे पहले तो एक क्लोज डोर पहले मीटिंग हुई है। अगर हम अब जाते हैं, जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं रिकमेंडेशंस के लिए, तो उसकी जो है मीटिंग कॉल की जाएगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से मेंबर स्टेट्स की। तो उसमें
یہ obviously ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایک ہنگامی معاملہ ہے. وہاں پہ کرفیو نافذ ہے, لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں ایک دو ویک میں اجلاس طلب کر لیا جائے گا اور پھر اس پہ ریکمینڈیشنز پہ جو بھی ہے غور کریں گے. اور اس کے بعد سر جب اگر ہم اس کے بعد یہ کیس جو ہے آئی سی جے میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں اندازاً آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا جو بھی کیس ہے, جیسے آپ نے کہا کہ لیگل پریسیڈنٹس بھی ہیں ماضی کے, ایک اس قسم کا جو کیس آتا ہے اس پہ کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر ہم آئی سی جے میں جاتے ہیں تو ہمیں پروویژنل میئرز کے آرڈر کے لیے اپلائی کرنا چاہیے انڈیا کے خلاف, کہ جو وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کرفیو ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جینوسائیڈ ہے یا ایتھنک کلینزنگ ہے, اس کو فوری طور پہ اسٹاپ کیا جائے. کیونکہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں خوراک کا قحط پڑ رہا ہے, وہاں پہ جانے جا سکتی ہیں. تو پروویژنل میئرز لینے اپلائی کرنے ہمارے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے. اگر ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. جب وہ ہو جاتے ہوتے ہیں, انجنکشن ہمیں مل جاتا ہے اس پہ, تو اس کے بعد نارملی جو کورٹ ہے 8 سے 9 ماہ لگاتا ہے ہیئرنگ فکس کرنے کے لیے. اور جب ہیئرنگ فکس ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جس طرح فیصلہ 1-2 ماہ میں وہ سنا دیتے ہیں. تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اس پورے پروسیس میں اگر ہم آئی سی جے میں جاتے ہیں. سر تو اسی حوالے سے جو بار بار ایک بات ہو رہی ہے, کچھ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے بھارت کو یہ بھی کورٹ کے اندر آ کے ماننا پڑے گا اس کورٹ کی جورسڈکشن کو, اور اگر وہ نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے یہ رائٹ ریزرو کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی جورسڈکشن کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم اپنا کیس لے کے جائیں کورٹ کے اندر اور بھارت آگے سے کہہ دے کہ وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے جورسڈکشن کو؟ دیکھیں, اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ جورسڈکشن کو ریکگنائز نہ کریں, کیونکہ مورل پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جس طرح کشمیر کا ایشو ہے تو آبویسلی انڈیا کو پوری دنیا میں جواب دینا پڑ رہا ہے. ان کی اپنی انٹرنل اسٹیٹس جیسے منی پور ابھی جو ہے وہ بھی کچھ دنوں میں اپنا اناؤنس کرنے والی ہے. وہاں پہ اسٹیٹس میں اس سال بہت زیادہ پرابلم ہو گیا. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں خود جو ہے مسائل کا شکار ہو رہا ہے. تو اس پورے صورتحال میں یہاں پہ پوری دنیا کا مورل پریشر بھی ہوگا, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جورسڈکشن کو ریفیوز کریں گے. ان کو کورٹ میں آنا پڑے گا اور اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. اس کی ہمارے سامنے ایک واضح مثال جو ہے وہ کلبھوشن یادو کا کیس ہے, جس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہ گئے. ہم نے اس کیس کو ڈیفینڈ کیا اور اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. اب آئی سی جے نے یہ جو معاملہ دیکھا ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی کلبھوشن کا کیس تھا, اس میں ہمارے پوائنٹ زیادہ مانے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اس حوالے سے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو اب انٹرنیشنلی ایک بہت زیادہ فلیئر اپ ہوئی ہے سچویشن. تو اس کو ہمیں پراپرلی اب اس کیس کو پلیڈ اور پروپوگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, سفارتی سطح پہ, لیگل سطح پہ, یا جہاں جہاں پہ ہمارا ہلکا اثر ہے ہمیں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لے کے آگے جا کے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جورسڈکشن کو اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا, بہت سارے کویسچنز ہیں جن کو آنسر کرنا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کبھی اس قسم کا رسک لے گا بینگ ریسپانسبل اسٹیٹ. مورل پریشر بہت زیادہ ہوگا. بہت بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے ہم سے بہت سے گفتگو کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے, کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں اور حکومت نے خود بھی, ان کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو قانون ہے نیب کا اس میں اب تبدیلی کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ سول سرونٹس یا جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں وہ نیب کے ہاتھوں شکار نہ بنے. اسٹے ود اس. خوف میں مبتلا بزنس مین جو ہے وہ کسی جگہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کس طرح اس بزنس مین کو کانفیڈنس دیا جائے. پرائیویٹ آدمی کے خلاف نیب کی انکوائری یا نیب کا جورسڈکشن ختم ہونا چاہیے. یعنی جو ہمارا بزنس مین ہے ٹیکس کی چوری کرتا ہے تو پھر کنیکٹڈ اگر وہ نہیں ہے کسی ہولڈر آف پبلک آفس سے, تو ایف بی آر کی جو قوانین ہیں, ایف آئی اے کے قوانین ہیں, وہ اس کا تدارک کریں گے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून के हवाले से। बहुत अरसे से गुफ्तगू हो रही थी कि इस कानून के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। पहले आवाज़ जो थी वो अपोजिशन की, पॉलिटिशियंस की तरफ से भी आ रही थी और जगहों से भी आ रही थी, और अब हुकूमत ने भी इशारा दे दिया है कि वो तैयार हो गए हैं इस कानून के अंदर तब्दीली करने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ तो उसके बाद फिरदौस आशिकवान जो मावन खसूसी बराए इत्तलात हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से, उन्होंने कहा कि नैब के क़वानीन के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है ताकि जो बिज़नेस कम्यूनिटी है और इस वक्त खौफज़दा है क्योंकि नैब के हाथों वो परेशान हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और इसके लिए वो जो हुकूमत है उसने फ़ैसला किया कि नैब के क़वानीन में तब्दीली की जाएगी। इसी हवाले से आज वज़ीर क़ानून जो हैं बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि अगर कोई बिज़नेसमैन है या प्राइवेट सिटीज़न है जिसके ऊपर टैक्स इवेजन या टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है या किसी और किस्म का कोई कॉर्पोरेट क्राइम का इल्ज़ाम है, तो उसको FIA या FPR जो है वो हैंडल करेंगे और नैब क़वानीन के अंदर तब्दीली की जाएगी कि उनका जो इशू है या जो भी मसला है या एलिजेड क्राइम है, नैब उसको इन्वेस्टिगेट ना करे। साथ में उन्होंने ज़िक्र इस चीज़ का भी किया कि जो बेल होती है नैब के क़वानीन के नीचे, जो अमूमन जिसकी जो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और लेनी पड़ती है, वो भी ऑटोमेटिकली क़ानून में तब्दीली इस तरह की कर दी जाए कि हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हों कि वो बेल दे दी जाए। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम साहब, माहिर क़ानून हैं और डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दो राय के बेज़बान भी हैं। वेलकम टू द शो असद साहब। थैंक यू सो मच आरफा फॉर हैविंग मी। नो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी असद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो हुकूमत की तरफ से इत्तला आई है कि कारोबारी तबका जो है इसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग नैब क़वानीन हैं, क्या उनका दायरे कार या जुरिस्डिक्शन जो है वो हर प्राइवेट सिटीज़न पे और हर किस्म के फाइनेंशियल क्राइम पे स्प्रेड करता है? जी, कुछ नुकात की रोशनी में इस पे बहुत वाज़ेह कंट्रोवर्सी भी थी कि क्या आप प्राइवेट पर्सनस को नैब कानून के तहत प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि नहीं, जिस पर फिर अदालत उज़्मा ने फ़ैसला किया। अब्दुल अजीज़ मेमन वर्सेस स्टेट है। आसिफ खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस नहीं थे, हालांकि तब के चीफ जस्टिस जमाली साहब वो भी बेंच पे थे, उनका फ़ैसला था जिसमें उन्होंने पूरी तौर पे ये फ़ैसला किया कि अगर वो प्राइवेट पर्सन स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा हो तो वो भी नैब के कानून के दायरा इख्तियार में आता है। तो फ़िलहाल जो कानून कहता है वो यही है कि अगर बाकी शिक आप मीट कर रहे हैं तो प्राइवेट पर्सनस पे प्रोसिक्यूशन हो सकती है, नैब कानून के तहत उसका इस्तगासा हो सकता है। सही, मगर अब असद इसका जो इशू ये है कि अब हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि शायद शिकायत बहुत आ रही हैं, बिकॉज़ ये बात पहले भी हुई, हमने मुशर्रफ के ज़माने में भी देखी कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक तरफ आपका ये होता है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी होती है और दूसरी तरफ आपने इकॉनमी चलानी होती है। तो लग रहा है कि अब इस हुकूमत के ऊपर भी वही प्रेशर है जो उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत पे था कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को ज़रा कंट्रोल किया जाए या रेन इन किया जाए ताकि जो आपकी इकॉनमी है वो चल पड़े। तो शायद इस हवाले से वो ये अब तब्दीली करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल आरफा, और जिस तरह अभी जो इस हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम कानून को तब्दील करेंगे और उसमें हम बेल का इख्तियार देंगे हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के पास पहले से बेल का इख्तियार है। नैब के केस में हाई कोर्ट आपको बेल दे सकता है। असफंदियार वली का केस है, इसी रोशनी में इंटरप्रेट भी हुआ है कि आपकी ज़मानत हो सकती है। इशू ये बनता है कि जो टेस्ट है जिस पर आपको पूरी तौर पर उतरना होता है ताकि आपको ज़मानत मिले, वो कोई मीट नहीं कर रहा, वो अब बहुत ज़्यादा कड़ा हो चुका है। लेकिन अगर सॉरी असद साहब, मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ कि वो कड़ा तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से हुआ है, कानून की वजह से नहीं हुआ। कानून की वजह से नहीं हुआ, बट वही वाली बात आरफा के कानून साजी के जरिए आप जो फैसले हैं उनको भी फिर जो डिफेक्ट की वो निशानदेही करते हैं उसी को कानून साजी के जरिए आप दुरुस्त कर सकते हैं। इशू जो है वो तरीका कार का है। अब मैं गैर हतमी रिपोर्ट्स पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इस कानून को ठीक करना है तो जो वज़ीर आज़म साहब की एक कमेटी है
اصلاحات کی انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دیے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی سطح پہ ایک سپروائزری کمیٹی بنائی جائے گی. جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نیب چیئرمین کا جو بنیادی اختیار ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کنٹروورسی ہو رہی ہے وہ ہے اریسٹ. پاور آف اریسٹ. نیب چیئرمین آپ کو گرفتار کر سکتا ہے اپنی ورکنگ کے طور پہ. تو ہم نے مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بھی ایک ناکام قسم کا اٹیمپٹ دیکھا تھا, پیپلز پارٹی حکومت کے وقت بھی ناکام اٹیمپٹ دیکھا تھا کہ کسی طرح سے چیئرمین نیب کے اختیارات کو تنگ کیا جائے. یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے اور سپروائزری کمیٹی کے ذریعے کر رہی ہے. اور آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. اس سپروائزری کمیٹی میں وہ کہہ رہے ہیں ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے, 3 سابق فیڈرل سیکرٹری ہوں گے, ایک سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, ایک سینئر بینکر ہوگا اور ایک سینئر سول انجینئر ہوگا جو کہ نیب کی معاونت کرے گا یہ بتانے کے لیے کہ کیا آدمی گرفتار ہو سکتا ہے یا اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ کمیٹی ہو گئی. اس کمیٹی کے پیچھے ایک 15 اراکین کی پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی جو کہ ان لوگوں کو چنے گی, اور پھر اس پارلیمانی کمیٹی کے پیچھے وہی سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں جن کے 10 سے زیادہ ممبران آپ کی اسمبلیاں میں بیٹھتے ہوں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے ریفارمز لائیں گے جو کہ کوئی نئے ریفارمز نہیں ہیں, نواز لیگ ان کو ریکمینڈ کر چکی ہے, تو آپ نیب کو اسینشلی ایک ٹوتھ لیس باڈی بنا رہے ہوں گے. کمیٹی ود ان کمیٹی ود ان کمیٹی چل رہی ہوگی اور نیب چیئرمین کے اختیارات صفر ہو جائیں گے. جی اسد, یہاں پہ ہمیں لینا ہے بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسد رحیم صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور انہوں نے جو یہ ابھی تفصیلات بتائی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ہم گفتگو کریں اسد رحیم صاحب سے جو ایک ماہر قانون ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں نیب کے قوانین کے حوالے سے. اسد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ڈان کی ایک سٹوری کا ذکر کیا پچھلے دنوں جو چھپی تھی, جس میں جو ٹاسک فورس کمیٹی ہے حکومت کی اس نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ ایک اسپیشلی جو سول سرونٹس ہیں اور بیوروکریٹس ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ریفرنس بننا ہو یا انہیں اریسٹ کرنا ہو تو فیصلہ ایک کمیٹی کرے اور اس کمیٹی کو چوز کرے پارلیمنٹ. اور آپ کی بات سے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے, اور میں نے سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت جو نیب ہمیں جس طرح آپریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ سب پاورز جو ہیں وہ ایک پوزیشن کے اندر سینٹرلائزڈ ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جیسے کہ اس خبر کے اندر تھا, اس کے اندر اگر 10 ایک لوگ ہیں اور وہ فیصلہ کریں تو تھوڑی جو کہتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے اندر ڈیفرنٹ ویوز بھی آ رہے ہوں گے. جی عارفہ, اور میں ذرا یہ بھی وضاحت کرتا چلوں, شاید ماہر قانون نہیں, بہت ادنا سا وکیل ہوں. جن لوگوں نے یہ ریکمنڈیشن سجیسٹ کی ہیں وہ بالکل ماہر قانون ہیں اور ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ سالڈ ہیں. یہ جو کمیٹی ہے وزیر اعظم کی اصلاحات کی کمیٹی ہے سول سروس ریفارمز کے حوالے سے, تو جو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا وہ بھی سول سروس کے متعلق تھا. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اصل میں آپ پینڈولم کے ایک اینڈ تک دوسرے اینڈ تک مت جائیں, ایک انتہا سے دوسرے انتہا تک نہ جائیں, ایک بیچ کا راستہ اپنا لیں. اگر نیب کا جو سارا بنانے کا مقصد تھا وہ بھی ایک فوجی عامر نے بنایا اور اس کے بعد کوئی سویلین منتخب حکومت اس کو تبدیل نہیں کر پایا, وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک با اختیار باڈی ہونی چاہیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ تمام اختیارات آپ چیئرمین کے پاس کانسنٹریٹ کر دیں جو کہ آج کا صورتحال ہے. اس کے ودن آپ کی ریگولیشن ہونی چاہیے, اس کے ودن ایک مانیٹرنگ پروسیس ہونا چاہیے, اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ضمانت کی طرف اس کو پوری طور پہ تبدیل کرنا ہوگا ہر عدالتی سطح پہ. ابھی جو احتساب کا عدالت ہے اس کا یہ کام بن گیا ہے آپ کو سزا دینے کا, اور کیونکہ ججمنٹ کو صحیح طرح اس میں ثبوت کو اور قانون کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, عدالت عالیہ آپ کو اسی طرح پھر بری کر دیتی ہے جو کہ سینٹنس کنفرم ہو جاتا ہے عدالت عظمیٰ کے ذریعے. اس وجہ سے ہو یہ رہا ہے عارفہ کہ ضمانت تک آدمی جیل میں بیٹھا رہتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال. کہ ہونا یہ چاہیے کہ ضمانت زیادہ آسانی سے ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ کی کنوکشن ہو جائے تمام ثبوت اور گواہوں کی ٹیسٹمنی کی روشنی میں
آپ کو سزا دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنا پورا سینٹنس ادا کرنا چاہیے. یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو کہ آپ کو قانون میں اور نیب کے فنکشننگ میں لانی چاہیے. اسد صاحب ایک اور چیز یہاں جس کا اگر آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے کہ مغربی ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پروسیکیوشن کی جو برانچ ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن سے الگ ہوتی ہے, تو جو پروسیکیوشن برانچ ہوتی ہے اس کے پاس فائنل یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا ثبوت جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم یہ کیس کورٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ فیصلہ جو پروسیکیوشن کی برانچ ہے اس لیے بہت کوششلی کرتی ہے کیونکہ ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ بھئی ہم اتنے کیسز کورٹ میں لے کے گئے اور ان میں سے ہم نے کتنے جیتے اور کتنے ہارے. کہ اس طرح کا ہم کوئی نظام اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو یا کسی اور ادارے میں نہیں لا سکتے کہ وہ خود پہلے ثبوت جو ہے ان کی اسٹرینتھ کو جج کریں اور دیکھیں کہ کیا کیس ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس کو کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, کیس چلتا رہتا ہے, وہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں, ان کی بھی ریپیوٹیشن پہ داغ لگ جاتا ہے, یہ سب مسائل ہم حل نہیں کر پائیں گے اس سے. نہیں, یہ بہت ایک اچھی ریکمنڈیشن ہے. ہمارا ایشو یہی رہا ہے کہ استغاثہ اور پولیس کا گٹھ جوڑ رہا ہے اور اس وجہ سے پھر وہی جو قانونی طریقہ کار چلتا جاتا ہے وہ ان لوگوں سے انفارم ہوتا ہے. آپ نے ان اختیارات صحیح طرح تقسیم نہیں کیا. جو ساری آپ نے جسٹیفیکیشن کی اس نیب کے ادارہ بنانے کا وہ یہی تھا کہ ہم ایک خصوصی قانون لائیں گے, اس میں خصوصی پروسیکیوٹر ہوں گے, خصوصی جج ہوں گے اور جو آپ کا عام سویلین اپیراٹس ہے اس سے یہ بالکل علیحدہ ہو جائے گا. وہی تھنکنگ جس کے بعد آپ نے پھر عسکری عدالتیں بھی بنائیں جس کا عدالت عظمیٰ نے خود جسٹیفائی کر دیا کہ جی ایسی عدالتیں ہونی چاہیے, ہمیں صرف ریویو کا اختیار چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. تو جب تک آپ اپنے جو آپ کا ایکچوئل سویلین جسٹس سسٹم ہے اس کو با اختیار نہیں کریں گے اور جیسے آپ نے بالکل ٹھیک طرح سے کہا استغاثہ کو ایویڈنس کلیکشن سے آزاد نہیں کریں گے تو یہی پروسیس چلتی رہے گی. اسد صاحب یہاں کمنگ بیک ٹو جو اس وقت, یہ تو ہم اب لارجر ڈیبیٹ میں چلے گئے, کمنگ بیک ٹو جو حکومت نے آج اناؤنسمنٹ کیا ہے اور جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے, جو بیوروکریسی کے حوالے سے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تنقید بھی ہوئی ہے اور وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سب ہم کہ سول سرونٹس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن ہو جائے, بورڈز بٹھا دیے جائیں, دوسری طرف جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں ان کو آپ ویسے ہی الگ کر دیں, تو اس کے بعد جو نیب کے اوپر اس وقت ایک الزام لگتا ہے وہ تو اور زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کام ہی صرف ان کا سیاستدانوں کو وکٹمائز کرنا یا سیاستدانوں کے پیچھے پڑنا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ اپوزیشن کی جو تنقید ہے اس میں کوئی وزن ہے؟ جی وزن تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ وہی اپوزیشن ہے جو 2008 سے 2013 اور پھر 2013 سے 2018 تک اسی ادارے کو استعمال کر رہی تھی کہ ان کے سیاسی مخالفین کی کسی طرح سے استغاثہ ہو سکے, ان کو جیل میں ڈالا جائے, چاہے وہ بے بنیاد الزامات تھے چاہے وزن رکھتے تھے. بات یہ ہے کہ حکومت وقت جس کی سیاسی جماعت ہے اس کے نام میں انصاف ہے, اس نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. حکومت وقت کو اب دوری اختیار کرنی ہوگی انہی کیسز سے. اگر آپ کسی بیوروکریٹ کے متعلق کوئی اس طرح کی شک ڈالنا چاہیں گے تو ویری سوری ٹو سے آپ کا جو نیب کا ڈھانچہ ہے وہ ادھر ہی کلیپس کر جائے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اس کا ایک رشتہ بنا دیں ود بزنس سٹیبلٹی یا بیوروکریٹک سٹیبلٹی. اس قانون کو آپ تھوڑا سا درست کریں تاکہ کنوکشن پہ آپ کی سزا ہو, تاکہ آدمی جیل میں انڈیفینٹلی چلا نہ جائے, تاکہ ودین نیب آپ کے پاس ایک باڈی ہو جو کہ اس پہ ورکنگ کر سکے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اس کے اوپر 10 آدمی بٹھا دیں, اس کے پیچھے 15 آدمی بٹھا دیں تاکہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری بات جی, جو نیب کا قانون ہے 1999 کا, اس کو اس چیز کا بنایا ہی گیا ہے کہ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے. اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے, نیب کے افسران کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے, اور خصوصی طور پہ احتساب کی عدالت جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کے کام میں جو بھی ہمیں ڈیفیکٹ ملے گا اس کو ہم نے کسی طرح سے سزا دینی ہے. ایشو نیب کا نہیں ہے, ایشو قانون کا ہے جس بنیاد پہ اس ادارے کو کھڑا کر دیا گیا ہے. ایک وجہ سے جو ابھی آپ نے دیکھا ہائی پروفائل اب اتنے زیادہ سابق وفاقی وزراء ہیں, وزراء اعظم ہیں, فیڈرل سیکریٹریز ہیں جو آج گرفتار ہوئے ہوئے ہیں, ایک کیس میں ایف آئی اے کی کوئی عمل دخل نہیں ہے, جو ان کا ادارہ بھی ہے
اینٹی کرپشن اینڈ اکنامک کرائم ونگ کا. ہم نے اس کا اب نام بھی نہیں سنا ہوگا, نہ کسی سرخی میں نہ کسی خبر میں. ایک وجہ سے آپ نے تمام اختیارات اس طرح کے نیب کو سونپ دیے ہیں. تو جب تک یہ ون سٹاپ شاپ رہے گا اور جب تک آپ کا قانون اسی وجہ سے بنا ہے کہ آپ اپنے جو سیاسی اپوننٹس ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں, تو اسی طرح کام چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ اسد, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو اس وقت پولیو کی سچویشن کے حوالے سے اور کس طرح ہر روز ہمیں نئے کیسز سننے کو مل رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے پولیو کے کیسز. پورے پاکستان میں بلکہ انفیکٹ اس سال پولیو کے جو کیسز ہیں ان کے اندر ایک تشویشناک حد تک ہمیں انکریز نظر آیا ہے. جو کیسز ہیں پورے وہ 41 ہو چکے ہیں اور ابھی پورا سال بھی نہیں گزرا. اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ہنگامی اجلاس بلایا. اس کی صدارت جو تھی انہوں نے خود کی, اور اس کے اندر انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت اور جو پولیو کیمپین ہے ان کے فوکل پرسن ان دونوں کی طرف سے انہوں نے بریفنگ لی تفصیلی اور جائزہ لیا سچویشن کا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ جو خیبر پختونخوا اور باقی صوبے بھی ہیں وہ اپنی کوآرڈینیشن کو بہتر کریں پولیو کیمپین کے حوالے سے تاکہ اس سچویشن پہ قابو پایا جا سکے. اسی حوالے سے جو بل گیٹس ہیں مائکروسافٹ کے بانی جو ایک اب چیریٹیبل فاؤنڈیشن رن کرتے ہیں اور وہ پولیو کیمپین کے اندر بہت ہیویلی انوالوڈ ہیں, انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ جو اقدام لیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے ان حوالے سے ان کی بہت تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا. اور انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ اگر پولیو کو ختم کرنا ہے پاکستان میں تو جو یہاں مائنڈ سیٹ ہے ایک اور والدین کے ذہنوں میں جو خوف ہے اور خدشہ ہے پولیو کیمپین اور پولیو قطروں کے حوالے سے ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور کہ ایک کیمپین چلائی جائے جس کی بات حکومت بھی کرتی ہے کہ اب ضرورت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اینٹی پولیو کیمپین چلائی جائے بلکہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ اویئرنیس پھیلائی جائے اور لوگوں کو یہ جو ڈر ہے یا خدشہ ہے کہ یہ جو قطرے ہیں یہ صحت کے لیے مضر ہیں اس کے بارے میں بھی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر صاحب جو نیوز کے بیورو چیف ہیں پشاور میں. ویلکم ٹو دا شو علی اکبر صاحب. شکریہ عارفہ. جی سر, تو بتائیں ہمیں کہ یہ جو پولیو کے کیسز اس سال اتنے بڑھ گئے ہیں تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے آپ کی کچھ تفصیل میں بات ہوئی ہوگی, کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ عارفہ, بدقسمتی سے جب 2012 میں پولیو کے خلاف جو ہے وہ کیمپینیں شروع ہوئی اور اقدامات شروع ہوئے تو آج بھی ہم اتنے سالوں بعد ادھر ہی کھڑے ہیں جو ہم 2012 میں تھے, اور بیچ میں سے کچھ سال ایسے آئے 2016-17 کے پولیو کیسز میں کمی آئی, لیکن اب تشویشناک تک اضافہ ہوا ہے. اور جس طرح کہ آپ نے بتایا اب تک جو ہے رواں سال 41 کیسز رپورٹ ہوئے, اور 41 میں صرف بنو جو ڈسٹرکٹ ہے اور آس پاس علاقے وہاں پر 21 کا جو ہے کیسز سامنے آئے ہیں. اور وجہ بنیادی ہے, اتنے سالوں میں ہم پولیو کے خلاف جو ہے وہ نیریٹو بلڈ نہیں کر سکے, اور جب بھی کوئی معمولی افواہ آ جاتی ہے تو جتنے بھی اقدامات ہیں تو اس کے سامنے ڈیر ہو جاتے ہیں. اور رواں سال بھی آپ نے سنا دیکھا ہوگا ماشوہیل کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے کیمپین یا تو رکوائے گئے اور یا پھر والدین نے بڑی تعداد میں معذرت کی. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن کو خطرے پلائے جانے تھے تو زیادہ تر والدین افواہوں کی زد میں آ جاتے ہیں, اور پھر خطرے جو ہے وہ اسی طرح وہ کیمپین مؤثر نہیں ہوتی اور لوگ جو ہے معذرت کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. بنو میں 21 کیسز آئے, اور جتنے بھی کیسز آئے تو اکثر وہی بچے شکار ہوئے جنہوں نے خطرے
नहीं लिए थे, तो उन बच्चों में पोलियो वायरस सामने आया है। मगर अली अकबर साहब, ये जो लोगों के दिमाग में खदशा है या खौफ है, ये तो एक पुरानी कहानी है, ये कोई इस साल नई तो नहीं हुई, मगर केसेस जो है वो इस क्यों बढ़े हैं? जी, आपको एक है केसेस के पोलियो के खिलाफ एक रेजिस्टेंस तो है, तो ज्यादातर बीच में से कई केसेस ऐसे भी सामने आए कि खाना पूरी की गई और उनकी उंगलियों पर ऐसे ही निशानात किए, या जो अमला था या जो वालिदैन थे, तो उन एरियाज में उसी तरह फोकस नहीं किया गया और बड़ा इजी लिया गया था, जिस तरह माजी में एक्सटेंशन का जो है लोगों में शऊर और आगाही के लिए मुहिम चलाए गए थे। तो बीच में से जो 2-3 साल से हमने बड़ा इजी लिया था, और अब इनकार जो लोग करते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के जहनों में सवालात तो है, उन सवालात को जोर या डंडे से जो है वो दूर नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए वर्क करना पड़ता है, लोगों को कायल करना पड़ता है। तो बुनियादी वजह जो है वो पोलियो खतरे जो है वो जो इनकार करते हैं तो वही बच्चे हो जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि जिन बच्चों को खतरे पिलाए गए थे तो उनमें भी वायरस जो है वो आए। और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा वालनरेबल इसलिए है कि अफगानिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पे रोजाना 12,000 13,000 इस तरह के लोगों का आना होता है। तो वहाँ अली अकबर साहब, क्या ये जो अफगानिस्तान से मूवमेंट है वो इस साल बढ़ी है क्या? बड़ी अगर नहीं है, यही फिगर है कि 10 से 12,000 या 13,000 लोग आते हैं साथ, और वहाँ से ये पोलियो वायरस जो है वो मुंतकिल होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा वल्नरेबल है। और इसके साथ साथ पेशावर के अंदर वायरस जो है ये आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर पानी में भी पोलियो वायरस जो है, तो इसलिए यहाँ पर उनको कंटेन करना भी बहुत एक मसला है। एक तो अवाम में शऊर और आगाही नहीं है, तो मामूली सी बात जब आ जाती है तो लोग पोलियो से इनकार कर देते हैं। तो अली अकबर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब इन मसाइल के बारे में क्या सोच रही है? बाबर अता साहब भी जो हैं वो आते रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, बहुत क्लोजली वो काम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। तो ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेंटर में भी है, ये सब मिलके इन्होंने अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, वो किस तरह इस मसले को टैकल करना चाह रहे हैं? जी, कि अभी हमने बताया भी कि गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर जो है बड़ा लाइटली लिया गया था इस इशू को, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों से, और बिलखसूस जो माशुहेल वाला वाक़या हुआ है, तो बाबर बिन अता का आना जाना भी होता है, और उन एरियाज में जहाँ पे खासकर बनू जो है वहाँ पर भी वो गए और केसेस को देखा, और इसके साथ साथ कम्युनिटी लेवल पर भी जो है मुलाकातें होती है। तो इस वक्त ज्यादा फोकस है कि पोलियो कैंपेन जो है उसको मौसर बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है खतरे पिलाए जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जो फोकल पर्सन है उनका इस्तेमाल जो देखने में आ रहा है, तो उनकी तवज्जो ज्यादा है। और अब 26 अगस्त को जो है बनू में कैंपेन आ रही है, तो उस हवाले से भी हम जो है देख रहे हैं कि इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक मसला ये भी है कि अफवाहों के लिए और इस तरह के, अब हमने देखा है कि बाज़ इलाकों में लोग जो पोलियो खतरे है उसको एज ए टूल, ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे कोई बिजली जाती है, किसी का काम नहीं होता या कोई और वाक़या होता है, तो जल्दी आ जाते हैं सामने कि जी हम बच्चों को खतरे नहीं पिलाएंगे। तो इनके लिए मसले मसाइल और चैलेंजेस जो है, लेकिन हुकूमत संजीदा नजर आ रही है कि इस दफा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है वो खतरे पिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।